محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدث اصغر اور حدث اکبر، یہ بیان کیا گیا تھا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے اسے کیا کہیں گے؟ حدث اصغر۔ اور جن چیزوں سے غسل واجب ہو جائے اسے کہیں گے حدث اکبر، ہے نا۔ اور وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کون کون؟ پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، ہے نا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے وضو میں؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یاد رہے گا؟ اب دھونے سے کیا مراد ہے؟ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے، کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دھونے سے مراد یہ ہے پانی کا بہہ جانا۔ اگر کسی نے ہاتھ کو گیلا کیا اور گیلے ہاتھ کو چہرے پر اس نے پھیر لیا تو اس سے وضو نہیں ہوگا تا وقتے کہ پانی نہ بہہ جائے، کم سے کم 2 بوند 3 بوند بھی جو ہے پانی بہہ جائے۔ اب چہرہ دھو رہے ہیں تو پانی بہے، یا صرف تیل کی طرح ایسے ہی پانی لے کر کے مل لینا، اس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ منہ جو دھونا فرض ہے وہ کہاں سے کہاں تک؟ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو تھوڑی تک، طول میں یعنی لمبائی میں۔ لمبائی میں کہاں سے کہاں تک؟ بال جمنے کی جو آخری حد ہے، جیسے یہ آخری حد ہے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ جو تھوڑی ہے نا اس کے نیچے تک لمبائی میں اتنا چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی اگر اس لمبائی میں تھوڑی سی بھی اگر جگہ چھوٹ گئی، نہیں دھل پائے یا وہ گیلا نہیں ہوا، پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا، ہے نا۔ بہت سارے لوگ جو ہے جلدی جلدی وضو کرنے میں بس خالی ایسے پانی لیے چلو میں اور ایسے چہرے پہ ڈال لیے، ہے نا، یہاں تک پانی نہیں ان کا بہتا ہے۔ تو وہ لوگ خاص اس پر توجہ دیں کہ پورا یہاں سے یہاں تک پانی کا بہانا ضروری ہے، تبھی وضو ہوگا لمبائی میں۔ اور عرض میں یعنی چوڑائی میں، ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اس حد کے اندر
جلد کے ہر حصے میں ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ لمبائی میں یہاں سے یہاں تک اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی اتنا پورا چہرہ جو ہے دھلنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی اس میں سے اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی اگر چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہی ہے کہ منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو اس زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ یعنی کسی کے بال جھڑ گئے ہے نا آگے سے، یا جمے ہی نہیں، تو اب وہ کہاں تک دھوئے گا؟ تو عادتاً جہاں تک بال کی حد ہے نا وہیں تک دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اب اگر کسی کے بال جو ہے وہ زیادہ آگے تک نکلے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بال ہوتے ہیں جو پیشانی کے کچھ حصے تک بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ان بالوں کے اس کو جو ہے جہاں سے بال جو پیشانی میں بال ہیں اس کو بھی دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح سے مونچھوں اور بھاؤں کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مان لیجئے کسی کے مونچھ جو ہے وہ گھنے ہیں، یا آنکھ کے جو اوپر کے جو بال ہوتے ہیں جن کو بھاؤں بولتے ہیں اس کے بال بھی گھنے ہیں، تو اگر گھنے بال ہیں تو صرف بال کو دھو لے گا تو وضو اس کا ہو جائے گا، ہے نا۔ اور اگر بال گھنے نہیں ہیں تو پھر جلد کا دھونا یعنی چمڑے کا دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ اگر مونچھ گھنے ہیں تو صرف بال دھو لے، بھاؤں کے بال گھنے ہیں تو بال دھو لے گا تو وضو اس کا ہو جائے گا، اور اگر گھنے نہیں ہیں، مونچھ کے بال اس کے کم ہیں یا بھاؤں کے بال اس کے کم ہیں، تو اب چمڑا جو ہے وہ ایسا دھوئے کہ پورا چمڑے تک گیلا ہو جائے، ہے نا، اور مونچھ کے اندر کا جو چمڑا ہے جلد بولتے ہیں نا اس کو، وہ بھی اس کا گیلا ہو جائے، تب جا کر کے اس کا وضو ہوگا۔ اور اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ اب کسی نے بڑے بڑے مونچھ رکھے ہوئے ہیں جبکہ نہیں رکھنا چاہیے، منع ہے، اب اگر ایسا ہے تو اب وضو کر رہا ہے وہ، اب اس کے اتنے بڑے مونچھ ہیں کہ لب اس کے چھپے ہوئے ہیں، یہ اوپر والے جو لب ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان مونچھوں کے بال کو ہٹا کر لب کو دھوئے گا تب جا کر کے اس کا وضو ہوگا، اور اگر لب نہیں دھلا تو وضو نہیں ہوگا۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلق کے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ جو ہے کم ہوں، گھنے نہ ہوں، وہاں بال اور وہاں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ اب کسی کے داڑھی کے بال جو ہے گھنے ہیں، ہے نا، تو اب گھنے جب بال ہیں تو چمڑا تک نہیں پانی جائے گا، اب انتر تک دھونا کیا فرض نہیں ہے، وہ بال ایسے اگر داڑھی کرتا ہے وہ تو اس کے داڑھی کے بال گلے تک چلے گئے تو اتنا جتنا ہے اوپر کا حصہ وہ دھو لے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اور اس کے داڑھی کے بال جو گھنے نہیں ہیں، کم ہیں، تو پھر اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ
اندر یعنی چمڑے تک دھوئے گا، وہ داڑھی کے اندر کے چمڑے کو بھی وہ دھوئے گا، تب اس کا وضو ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب جیسے کم عمر کا بچہ ہے تو اس کے داڑھی کے بال گھنے نہیں ہوتے ہیں، اس کے داڑھی کے بال گھنے نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ وضو کرے تو بال کے اندر کا جو چمڑا ہے اس کو بھی دھوئے، ہے نا۔ اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی داڑھی کے بال گھنے ہیں، جیسے عالمگیر صاحب ہیں، ان کی داڑھی کے بال جو ہے گھنے ہیں، تو اب جو ہے ان کے لیے چمڑا دھونا جو ہے ضروری نہیں ہے، یہ داڑھی کے بال کو یہ دھو لیں گے وضو میں، جہاں تک جو ہے وہ اوپر کا حصہ ہے تو ان کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ چہرہ دھونے کا جو مقدار ہے لمبائی میں، چوڑائی میں، اور کس طرح سے چہرہ دھونا ہے، یہ طریقہ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب آپ جب وضو کریں تو اس کا خاص خیال رکھیں، ہے نا؟ کہیے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے روزانہ 2 4 5 مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے وضو کے